عام طور پر تو آفس سے چھٹی ہوتی ہے سنڈے والے دن، لیکن جب کرنی نوکری ہے تو پھر اس پہ نخرے کیا کرنے۔ تو میرے ساتھ ہیں علی حسن آئی ٹی ماسٹر، اور ہم آج آفس جا رہے ہیں کسی ارجنٹ میٹنگ کے حوالے سے۔ چونکہ صبح وقت ہی نکلے تھے گھر سے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ بازار سے بہت اچھا سا فریش ناشتہ کر کے آفس پہنچیں۔ تو سب سے پہلے ہم پہنچے گلوبل سینٹر پہ، جہاں فریش قسم کا ناشتہ ملتا ہے، جس میں حلوہ پوڑی، پراٹھے اور چنے دستیاب ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مہارت سے یہ لڑکا پراٹھے بنا رہا ہے، اور ہمارا ناشتہ تیار ہو کر ہمارے ٹیبل پہ آ چکا ہے۔ ناشتہ بڑا مزے کا تھا، اور جب بات ہوئی حلوہ پوڑی کی تو علی حسن صاحب کہتے ہیں کہ میں فرسٹ ٹائم حلوہ پوڑی کھا رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے سن کر۔ چلیں خیر، کوئی بات نہیں۔ کبھی حلوہ کھایا ہے بھائی؟ پوڑی نہیں کھایا ہے؟ پاکستان زندہ باد اور بلوچستان پولیس پائندہ باد۔ ناشتہ بڑا مزے کا تھا، اور حلوہ پوڑی کی تو کیا ہی بات ہے، زبردست۔ اس کے بعد ہم پہنچے آفس پارکنگ کے پاس، اپنی بائک کھڑی کی۔ بائک کھڑی کرنے کے بعد ہم نے رجسٹر پہ اپنی موٹر سائیکل کی انٹری کی۔ انٹری ہونے کے بعد ہم آفس کی طرف چل پڑے، اور وہاں پر سب سے پہلے اپنے آفس کی چابی اٹھائی۔ چابی اٹھانے کے بعد ہم آفس کی طرف چل پڑے۔ پودوں اور پھولوں کے ساتھ میرا کافی لگاؤ ہے، اس لیے ان کی خوبصورتی مجھے ہمیشہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اپنے سیکشن تک پہنچنے کے لیے ہم نے لفٹ کا سہارا لیا، اور لفٹ کے اندر انٹر ہوتے ہی میں اپنا فلور ہی بھول گیا۔ خیر، جیسے جیسے ہم نے فرسٹ فلور کا ہی انتخاب کر لیا۔ اور فائنلی ہم اپنے سیکشن تک پہنچ ہی گئے، اور حسن کی تھکاوٹ کا اندازہ آپ اس کے چہرے سے ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ تو وقت ضائع کیے بغیر ہم نے اپنا کام اسٹارٹ کیا، جس کے لیے ہمیں اتنی ساری تگودو کرنی پڑی، اور کام چاہے جیسا بھی ہو، انسان تھک ہی جاتا ہے۔ خیر، ٹاسک کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ خیر، اس کے بعد خیال آیا کہ کہیں کمپیوٹرز آن نہ رہ جائیں، تو ایک بار ری چیک کرنا لازمی بنتا تھا۔ ری چیک کرنے کے بعد ہم نے ڈور کلوز کیا، اور ڈور لاک کرنے کے بعد ہم پارکنگ کی طرف چل پڑے۔ بائک چلانے سے پہلے آپ نے ہیلمٹ کا استعمال لازمی طور پر کرنا ہے، کیونکہ یہ ڈسٹ، سن لائٹ اور ایکسیڈنٹ تینوں چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ گلستان روڈ پہ آپ نے تعمیر نو کالج تو دیکھا ہوگا، اور کالج کے دیواروں پہ علامہ اقبال کے بہت ہی خوبصورت اشعار لکھے ہوئے تھے۔ خیر، اس کے بعد ہمارے رائڈر نے بازار کا رخ کیا، اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے رائڈر صاحب نے لیاقت بازار پہنچنے کے لیے اس چھوٹے سے گلی کا کیوں انتخاب کیا۔ خیر، اگر آپ نے کبھی کوئٹہ بازار کا رخ کیا ہو تو آپ کو اس گلی کا نام ضرور پتہ ہوگا، اور اگر پتہ ہے تو کمنٹس میں لازمی مینشن کریں۔ فائنلی ہم لیاقت بازار پہنچ ہی گئے۔ آپ کی لینگویج میں اس چیز کو کیا کہتے ہیں، اور جس کی تلاش میں ہمیں بازار آنا پڑا؟ کوئٹہ کی ٹریفک نظام سے تو آپ بخوبی واقف ہیں، نہ رول، نہ ریگولیشن، اور نہ ہی نظم و ضبط۔ کچھ لوگوں کو ہمیشہ پرانی چیزیں ہی پسند ہیں، اور جس کی تلاش میں علی صاحب نے بازار کا رخ کیا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ناپید ہی ہو چکے ہیں۔ خیر، علی بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا، اور انہوں نے اپنی تلاش جاری رکھی۔ ایک بات تو آپ نے ہمیشہ سنی ہوگی کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ فائنلی جس چیز کی تلاش تھی وہ تو نہیں ملا، لیکن اس سے ملتا جلتا کچھ مل گیا۔ آپ کی لینگویج میں اس چیز کو کیا کہتے ہیں، کمنٹس میں ضرور مینشن کیجیے۔ یہ ہوتا ہے فرق تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ میں۔ کتنی ترتیب سے علی صاحب نے ان چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھا ہے۔ کبھی تو مجھے ڈرائیونگ بھی زندگی کی طرح لگ رہی ہوتی ہے، تھوڑا سا اگر آپ نے فوکس ہٹا دیا تو آپ کسی کھائی میں گر سکتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کو آپ نے خیال سے چلانا ہوتا ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی آپ کا فوکس ہٹ گیا تو اگلے لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اگلے موڑ پہ ایک رکشے والے نے کسی موٹر سائیکل والے کو ٹکر مار دی۔ ملتے ہیں ایک اور دن ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔